سکینہ تھام رہی تھی ابا کے دامن کو لله رب العالمين بارك الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد والسلام على أولادها الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. السلام كتاب الله وعترتي ما إن تمسكتم بهما لن أضلوا بعدي أبدا حتى يرد علي الحوض. صلوات الله. شہداء کی لوگ اپنے دین کے لیے، اپنے عقیدے کے لیے، اپنے نظریات کے لیے، اپنے مکتب کے لیے، رسول کریم کے دین کی سربلندی کے لیے، اہل البیت کی ناموس کے دفاع کے لیے اپنی جانیں دی، قربانیاں دی، اور خصوصاً آپ سب اہل مجلس کے وہ مرحومین جو ماضی میں انہی مجالس کے فیض پاتے تھے، آج آپ کے دعائے خیر کے محتاج ہیں، ان سب کے ایصال ثواب اور بلندی درجات کے لیے سب مل کر ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کیجیے، لیکن اس سے پہلے ایک دفعہ صلوات بھیجیے. بہت سارے مریضوں نے آپ سب سے دعا کی درخواست کیا ہے، بہت سارے پریشان حال نے آپ سے دعا کی درخواست کیا ہے.
مسجد بھی ہو، محرم کا مہینہ بھی ہو، قرآن اور اہل البیت کا تذکرہ بھی ہو، اور اہل البیت کی وہ محفل ہو جہاں پر اہل البیت پر آنسو بہائے جائیں، وہاں پر دعا یقیناً قبول ہوتی ہے۔ سب مل کر ان تمام مریضوں کے لیے، ان تمام حاجت مندوں کی حاجات کی قبولیت کے لیے، دعاؤں کی مقبولیت کے لیے، اور ان کی پریشانیوں کے دور ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے کریمہ کی تلاوت کریں گے 5 مرتبہ۔ لیکن سب سے پہلے ایک دفعہ صلوات بھیجیے محمد علیہ وسلم۔ یا کاشف الکرب والسوء والبلاء اکشف کروبنا وکروب جمیع المؤمنین واقض حوائجنا وحوائج السائلین واشف مرضانا ومرضى المؤمنين وفك أسرانا وأسر المسلمين بحق محمد وآله الطاهرين صلى الله عليه وسلم۔ گفتگو کا موضوع آپ کے علم میں ہے، گزشتہ ایام میں مسلسل قرآن اور اہل البیت کے باہمی تعلق کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ چلتا رہا، اور اللہ کی زمین پر خلافت کے حوالے سے کل کچھ جستہ و گریزدہ اور ہلکے پھلکے اشاروں کے ساتھ کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی۔ ہم مکتب اہل البیت کے ماننے والے اہل البیت کو باقیوں پر فوقیت دینے والے اسی لیے اس فوقیت کے قائل ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اہل البیت کو جس طرح سے پیش فرمایا ہے، کوئی اور انسان کا گروہ ایسا نہیں ہے جن کو اس انداز میں اللہ نے پیش کیا۔ بڑے ممتاز لوگ ہیں، ان کی خصوصیات امتیازی ہیں، ان کے کمالات امتیازی ہیں، ان کے اندر موجود فضائل امتیازی ہیں۔ خلافت الہیہ اور خلیفہ خدا کی بحث میں یہ آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ اس کے اندر جو خلیفۃ اللہ فی الارض بنے گا، اس کے اندر ان تمام صفات کا ہونا ضروری ہے جس کے نتیجے میں وہ اللہ کی مخلوق تک اللہ کے فیض کو پہنچا سکے۔ اور خلیفۃ اللہ صرف زمانے کی حکومت سے عبارت نہیں ہے، بلکہ تکوین میں عالم اور کائنات کے ذرے ذرے پر اختیار اور تصرف کا اختیار اس کو حاصل ہوتا ہے۔ لہذا ہم جب نبی کریم کی زندگی میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر ایسے متعدد شواہد ملتے ہیں کہ آپ کو جہاں پر انسانوں کے اوپر باقی تمام امتیازات حاصل تھے،
وہیں پر کائنات کے باقی تمام امور میں، باقی تمام مخلوقات پر، باقی تمام موجودات پر اللہ نے جن کو خلق کیا ہے ان پر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار حاصل ہے۔ اسی لیے قرآن میں بار بار جب اطاعت کی بات ہوئی تو اطاعت کے حکم میں جہاں پر اللہ کا نام آیا اطیعوا اللہ، کہ اللہ کی اطاعت کرو، وہیں پر اللہ کے رسول کا بھی ذکر ہوا، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرو۔ آیت اس طرح سے اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، آگے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اولی الامر اور رسول کے درمیان پھر اطاعت کا لفظ نہیں لایا گیا، بلکہ ایک ہی اطاعت ہے، کہا گیا اللہ کے رسول کی بھی اور رسول کے بعد آنے والے اولی الامر کی بھی۔ لیکن جب اللہ کی اطاعت کی بات ہوئی تو کہا اطیعوا اللہ، اس کے بعد رک گیا، پھر کہا واطیعوا الرسول۔ اگر قرآن کریم پر غور کرنے والے لوگ ہوں تو قرآن کا کوئی لفظ، کوئی حرف بے حکمت نہیں ہے، نہ اضافی ہے نہ کم ہے۔ اگر ایک ہی اطاعت ہوتی جو اللہ کی ہے، رسول کی بھی اور اولی الامر کی بھی، تو ایک ہی اطاعت کا لفظ جو ہے کافی، لیکن اللہ کی اطاعت کے حکم کے بعد جب مخلوق خدا کی اطاعت کی بات آئی تو وہاں پر مخلوق خدا میں ایک ہے خالق، خالق کی اطاعت کرو، بات ختم ہو گئی۔ اس اطاعت میں عبودیت، بندگی، سجدہ، اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی رکھنا، اس سے مانگنا، اس کو خالق سمجھنا، اس کو رازق سمجھنا، اس کو سب کچھ سمجھنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہمارے ایمانیات کا حصہ ہے۔ لیکن اس کے بعد جب مخلوق میں سے اطاعت کی بات آئے گی تو پھر مخلوق میں جو ہستی سب سے زیادہ سزاوار ہے اطاعت کے لیے وہ کون ہے؟ وہ نبی خاتم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کریم کی اطاعت کی بات آئی تو نبی کریم کی اطاعت کے ساتھ اگلا لفظ اضافہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود، اور فرمایا اولِ الامر منکم، تمہارے درمیان جو اولیاء امر ہوں گے، ولی امر ہوگا، اس ولی امر یا اس کی جمع اولیاء امر، ان اولیاء امر کی بھی اطاعت اسی طرح سے ہے جس طرح سے نبی خدا کی اطاعت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اولیاء امر کون ہے؟ کیا وہی سلاطین ہے، وہی بادشاہ ہے، وہی اموی ہے، وہی عباسی ہے کہ اللہ نے کہا کہ ان کی اطاعت کرو؟ کیونکہ بعض مکاتب فکر، بعض مسالک کا عقیدہ یہ ہے جو آپ کا بادشاہ ہے اس کی اطاعت کرو، جو آپ کا حکمران ہے اس کی اطاعت کرو، اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے کہ حکمران کی اطاعت کرو چاہے وہ کیسا بھی ہو، اور اس کی اطاعت اور نبی کی اطاعت میں کوئی فرق نہیں ہے، اسی طرح اطاعت کرو جس طرح سے نبی کی اطاعت ہے۔ قرآن یہی کہتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ رسول کی اطاعت کرو، اور رسول کی اطاعت کے ساتھ رسول کے بعد اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اب سوال یہی پر پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ اولی الامر ہر اولی الامر ہے جس کو لوگ بنائیں، یا پھر اولی الامر کا تعین بھی اللہ کرے گا؟ تو اگر زمین پر اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنا ہے تو اس کے لیے جس ہستی کی ضرورت ہے اس کے اندر وہی صفات ہونے چاہیے
جو ایک اولِ الامر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کیے ہیں، اور وہی صفات نبی کریم کو دے کر دیں گے۔ نبی کریم کی زندگی میں کوئی خطا نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ اس کی جگہ معصومیت ہے۔ معصومیت اس معنی میں کہ رسول کریم کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، بولنا، خاموش رہنا، دیکھنا، آنکھیں بند کرنا، چاہے کوئی بھی عمل ہو، وہ اللہ کی مرضی کے عین مطابق ہے، بلکہ اللہ ہی کا عمل ہے۔ اب جس ہستی کو یہ کمال حاصل ہے، اس کے ولی کو بھی ان کمالات کا حامل ہونا چاہیے۔ اگر وہ ان کمالات کا حامل نہیں ہے، میری اور آپ کی طرح سے ہے، تو پھر اس کی اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ اور وہ بھی اطاعت ایسی کہ آنکھ بند کرو اور کان بند کرو۔ رسول اگر مجھے کوئی حکم دے، تمام مکاتب فکر دین کے اس پر متفق ہیں کہ اگر رسول کوئی حکم دے، میں چون چرا کروں، اعتراض کروں، تو میرا ایمان ختم۔ رسول کے حکم کے مقابلے میں مجھے سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے، اعتراض کی اجازت نہیں ہے۔ جو کچھ انہوں نے کہا اللہ کا حکم ہے، اور میں نے جب ایک دفعہ تسلیم کر لیا، تسلیم کرنے سے پہلے اور بات، ایک دفعہ جب میں نے تسلیم کر لیا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، ایک دفعہ جب تسلیم کر لیا کہ آپ کا ہر حکم اور آپ کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ اللہ کا ہے، اس کے بعد پھر چون چرا کی کوئی گنجائش دین میں نہیں ہے۔ جس ہستی کا یہ مقام ہے، اسی ہستی کے جانشین کے حوالے سے قرآن کہتا ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جو اولِ الامر ہے تمہارے درمیان، ان کی بھی اسی طرح سے اطاعت کرو جس طرح سے رسول کی اطاعت لازم ہے۔ اب پھر وہی سوال ہوتا ہے کہ اگر وہ ہستی جن کے اندر یہ تمام کمالات ہیں، ان کی اطاعت آنکھ بند کر کے، کان بند کر کے، بلا سوچے سمجھے ہم نے کرنی ہے اور چھو چرا نہیں کرنا، تو ان کے جانشین کون ہوں گے؟ کیا ہر شخص جو جانشینی کا دعویٰ کرے، یا وہ جس کا تعین اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہو؟ یہاں پر مکتب اہل البیت ایک نقطۂ نظر پیش کرتا ہے قرآن کی بنیاد، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے غدیر۔ حج کا موسم ختم ہو گیا اور تمام لوگ حج سے نکل کر اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہونے لگے۔ 70-80 کلومیٹر کے فاصلے پر مکہ سے اس مقام پر پہنچے جس کو خم کہا جاتا ہے، غدیر خم کہا جاتا ہے۔ وہ پانی کا ایک جوہر جہاں پر پہاڑوں سے یا چشموں سے پانی نکل کر جمع ہوتا ہے، اور لوگ وہاں سے پانی پیتے ہیں، پڑاؤ ڈالتے ہیں، اپنے حیوانات کو، اپنے مویشیوں کو، اپنے سواریوں کو پانی پلاتے ہیں، استراحت کرتے ہیں، آرام کرتے ہیں۔ پھر وہاں سے کئی رستے نکلتے ہیں، شام کے لیے الگ سے، یمن کے لیے الگ سے، مدینہ کے لیے الگ سے، ادھر عراق کے لیے الگ سے۔ جو لوگ مختلف علاقوں سے حج کے لیے آئے ہوئے ہیں، یہاں تک ساتھ آتے ہیں، یہاں سے پھر اپنے اپنے رستے پر ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم وہاں پر پہنچے، جب وہاں پر پہنچے تو جبرائیل امین اترے، کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے اللہ کے رسول، جو کچھ آپ پر آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ حکم لوگوں تک پہنچا دیجیے۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچائیے۔ یہاں تک اگر بات ہوتی تو پھر بھی بہت سارے معاملات میں آدمی کہتا ہے ٹھیک ہے بات کرو، لیکن عجیب ہے اس کے بعد فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَكَ، تو اس کا مطلب ہے کہ 23 سال جو آپ نے محنت کی ہے وہ محنت ضائع گئی، آپ نے کوئی محنت کی ہی نہیں۔ وہ کون سا ایسا عمل ہے
سوچنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب و روز مشرکین مکہ کے پتھر کھائیں، پیروں میں کانٹے گھسے، لوگ بے حرمتی کریں، الزامات لگائیں، ساحر کا خطاب دیں، جادوگر کا خطاب دیں، پتھر برسائیں، جنگیں کریں، وہ سارے کے سارے اعمال جو ان تمام مشرکین کے افعال کے مقابلے میں نبی کریم انجام دیتے ہیں اور لوگوں کو توحید کی طرف، رسالت کی طرف، دین کی طرف بلاتے ہیں، ایک سلسلہ ہے 23 سال کا، 23 سال محنت اور شب و روز محنت، اور ساری محنت کے بعد جب آپ اپنے آخری حج سے آتے ہیں اور اس مقام پر پہنچتے ہیں تو آیت تب ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اب یہ جو حکم آپ پر آیا ہے یہ ضرور پہنچائیے، اور اگر میں نے ایسا نہیں کیا، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا فما بلغت رسالتک، پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی رسالت کی ذمہ داری انجام ہی نہیں دی۔ اس سے آگے یہاں تک بات ہوتی، پھر بھی آدمی کچھ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا، لیکن اس سے آگے اس سے بھی عجیب آیت ہے، واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا، یعنی رسول کریم کے دل میں ایک پھٹکا ہے کہ اگر میں یہ اعلان کروں جو اللہ کی طرف سے مجھ پر نازل شدہ اعلان ہے تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ اعتراض کر کے کھڑے ہو جائیں، یا کچھ لوگ معترض ہوں، لوگوں کو بھڑکائیں، لوگوں کے درمیان فتنہ پیدا کریں۔ اللہ ضمانت دیتا ہے، کہتا ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا، لوگوں کی سازشوں سے اور لوگوں کے ہتھ کنڈوں سے آپ کو بچا لے گا، آپ بے دھڑک یہ اعلان کر دیجئے۔ رسول کریم رک جاتے ہیں، اپنے صحابہ کرام سے کہتے ہیں کہ رک جاؤ، آگے جانے والوں کو کہتے ہیں بلا لو پیچھے واپس، سب کو بلا لیتے ہیں، پیچھے سے آنے والوں کا انتظار کرتے ہیں۔ عجیب ہے، عجیب ہے، کیوں اتنا اہتمام، کیوں سب کو جمع کیا؟ مورخین نے اور محدثین نے لکھا ہے کہ تقریباً 1,20,000 صحابہ تھے آخری حج میں، 1,20,000 صحابہ، سب کا انتظار کیا، سب پہنچ گئے، گھوڑوں اور اونٹوں کے پالانوں کو اتارا گیا، اس کا ممبر بنایا گیا، ممبر کے اوپر چڑھے، علی کہاں ہے، علی کو بلاؤ، بلایا، اپنے ساتھ بٹھایا، اس کے بعد ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے کو تمام اہل سنت نے نقل کیا ہے اور شیعوں نے بھی نقل کیا ہے، میں اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو آج کی مجلس اسی میں شاید اس کے آدھے میں بھی ختم ہو جائے گی، اس لیے جو ہے میں اس طرف نہیں جاتا، لیکن ایک فصیح بلیغ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، اپنی ذمہ داری کی ادائیگی کا حوالہ دیتے ہیں کہ میں نے تمہیں یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا، یہ سارے احکام تم تک پہنچ چکے ہیں، ہاں سب پہنچ چکے ہیں۔ اس کے بعد جب اپنی گزشتہ کی تمام تر زحمتوں اور دعوتوں کے خلاصے کا تذکرہ کر دیا کہ بھئی تم تک اللہ کا یہ پیغام پہنچ چکا ہے، ہاں پہنچ چکا ہے، اب اگلا پیغام سنو، وہ کیا ہے؟ ذرا ٹھہرو، رک جاؤ، روکا، کہا کہ پہلے مجھے میرے ایک سوال کا جواب۔ وہ کیا سوال ہے؟ وہ سوال یہ ہے، الست اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہاری جانوں پر، اولا مختلف معنی ہے اولا، لیکن اولا وہی ہے جو قرآن کریم میں ولایت کا معنی ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے۔ ولی یعنی حاکم، ولی یعنی مالک، ولی یعنی وہ اولا بالتصرف جس کو تم پر اور تمہاری جان پر، تمہارے مال پر، تمہاری پوری ہستی پر باقی سب کی نسبت زیادہ اختیار حاصل ہے۔ اولا بالتصرف عربی میں کہا جاتا ہے، تصرف کا اختیار تم پر، تم سے زیادہ اللہ کو حاصل ہے اور اللہ کے رسول کو حاصل ہے۔
میرے بیوی بچے ہیں، میرا مال ہے، میں جیسے چاہوں خرچ کروں، لیکن اگر اللہ کہے نہ کہو تو میرا اختیار ختم ہے، اگر رسول کہے نہ کرو تو میرا اختیار ختم ہے، میرے جان پر، میرے جسم پر میرا اختیار ہے۔ لیکن اگر اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ تم اپنا ہاتھ کاٹ دو تو میں مجھ پر واجب ہو جاتا ہے کہ میں کاٹ کے پھینک دوں، لیکن میں اگر اپنی مرضی سے یہ کام کرنا چاہوں تو یہ حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے اس پر اختیار نہیں ہے کہ میں اپنے جسم کا کوئی حصہ کاٹ کر پھینک دوں، مجھے یہ اختیار اللہ نے نہیں دیا، لیکن اللہ کو حاصل ہے، اللہ کے رسول کو یہ اختیار حاصل ہے۔ اس لیے قرآن بار بار کہتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اس کی پھر تشریح میں نہیں جاتا۔ لہذا یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام حاجیوں کو مخاطب کر کے گویا سب سے پہلے اعتراف لیتے ہیں، الست بکم اولا من انفسکم، کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا؟ 1,20,000 کا مجمع ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، بلا یا رسول اللہ، بلا یا رسول اللہ، اے رسول آپ کو ہم پر زیادہ حق ہے۔ یہ جو الست اولا بکم من انفسکم کا جملہ ہے، یہ بھی رسول پاک نے قرآن سے لیا۔ قرآن کریم نے کہا، کیا کہا؟ النبی اولا بکم من انفسکم، لوگوں اتراؤ نہیں تمہاری جانوں پر، اگر کسی کو اختیار ہے تو وہ نبی کریم ہے۔ تمہاری جانوں پر اختیار نبی کریم کو حاصل ہے، وہ جیسا چاہے تمہیں استعمال کرے، تم سے جان لے یا تمہیں جان سنبھالنے کی اجازت دے، تمہیں میدان میں مروائے یا پھر تمہیں کھیتی باڑی پہ امور زندگی میں لگائے۔ جب تم نے ایک دفعہ اللہ کی عبودیت اور بندگی کا اقرار کر دیا اور رسول کو قبول کر دیا تو اس کے بعد یہ اختیار اللہ نے اپنے رسول کو دیا ہے۔ النبی اولا بکم من انفسکم، تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ اختیار اللہ کے رسول کو ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اس لیے غدیر کے میدان میں اس سے پہلے کہ اعلان کریں، اس سے پہلے کہ اعلان کریں، یاد دلایا کہ قرآن نے یہ آیت نازل کی تھی، ہاں کی تھی، اس کے مطابق کیا مجھے تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ اختیار حاصل ہے؟ بلا یا رسول اللہ، ہاں اے اللہ کے رسول آپ کو ہماری ہم سب کی جانوں پر ہم سے زیادہ اختیار حاصل ہے۔ جب یہ اعتراف لے لیا تو اس کے بعد پھر علی کو کھڑا کیا، علی کا ہاتھ تھاما، اس تھامے ہوئے ہاتھ کو اتنا بلند کیا کہ اس حدیث غدیر کو باقی جتنی بھی احادیث ہیں شیعہ سنی میں مشترک، ان تمام احادیث کی نسبت حدیث غدیر کو نقل کرنے والے طریقے اور راوی سب سے زیادہ ہے، سب سے زیادہ۔ بعض محققین نے اس کو گنا ہے، کہتے ہیں کہ 110 طریقوں سے یہ روایت ہم تک پہنچی ہے، شیعہ تک بھی اور سنی تک بھی۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں وہ بات کروں گا جو شیعہ سنی کے اندر مشترک ہے، اور مشترک بنیادوں پر ہی میں اپنی بات لے کے آگے چلوں گا۔ سلوات بھیجتے ہوئے ذرا آگے آئیں، پیچھے آنے والوں کو ذرا جگہ ملے، سلوات بھیجنے والوں کو اس طرح جگہ ہے، تھوڑا سا ادھر آنے، پیچھے سے آنے والوں کو جگہ ملے، دو بار اس سائڈ میں جگہ ہے، تھوڑا سا آگے آئے۔ ذرا اونچی آواز سے سلوات بھیجیں، میں محمد آ رہا ہوں۔ ایک بار پھر سلوات بھیجیں، میں محمد آ رہا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب 1,20,000 حجاج کرام سے اعتراف لے لیا
کہ ہاں اے اللہ کے رسول، آپ کو ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ اختیار حاصل ہے، اور جو آپ چاہیں گے اس پر عمل کرنا ہمارے اوپر فرض ہے، واجب ہے۔ اس کے بعد امیر المومنین کو اٹھایا، ہاتھ بلند کیا، ہاتھ اتنا بلند کیا، تمام مورخین نے لکھا ہے اس کو، جا کے کوئی بھی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، تاریخ اسلام میں کوئی بھی تاریخ، اور احادیث میں بھی شیعہ سنی تمام محدثین نے نقل کیا ہے، کوئی بھی حدیث کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں۔ اگر کسی کو حوالے چاہیے تو میرے پاس آئے، میں آپ کو اتنے سارے حوالے دے دوں۔ بازو اٹھایا، دیکھنے والے کہتے ہیں کہ ہم نے رسول پاک کے بغل کی پسینے کی سفیدی دیکھی، دور سے وہ سفیدی بھی نظر آ رہی تھی، اتنا علی کا ہاتھ پکڑ کر بلند کیا۔ بلند کرنے کے بعد پھر یہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جو اس وقت ہمارے حدیث کے منابع میں چمکتا ہوا جملہ ہے، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں مولا ہوں۔ آیت پہلے پڑھی، اعتراف اس کے بعد لیا، اعتراف میں یہ اعتراف لیا کہ سب مجھے اولا بالتصرف مولا مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ مانتے ہیں۔ جب سب سے منوا لیا تو اس کے بعد ارشاد فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی بھی مولا ہے۔ اب ذرا غور کیجیے گا، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ بعض ستم ظریفوں نے یا کم عقلوں نے یا سطحی سوچ کے حامل لوگوں نے یا پھر مغرض اور بددیانت اور متعصب ناصبی ہوئے، میں کیٹیگریز بنا رہا ہوں، بعضوں کی سوچ بڑی سطحی تھی اس لیے انہوں نے سطحی طور پر لیا، بعضوں کے اندر بیماری تھی، کہا کہ نہیں، نبی کریم تو وہاں پر علی کی دوستی کا اعلان کر رہے تھے کہ جس کا میں دوست ہوں علی اس کا دوست ہے۔ تو کیا گزشتہ 23 سالوں میں علی کے فضائل اور کمالات بیان کرتے 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 رسول اللہ کی زبان تھکی نہیں اور اصحاب کے کان تھکے نہیں، تو اس میں دوستی اور ان کے مقام اور منزلت کے علاوہ اور کیا بیان ہوا تھا؟ کسی کو کوئی شبہ تھا اس پر؟ جو نسبت علی کو نبی سے حاصل ہے وہ دوستی سے بڑھ کر نیابت کی نسبت تھی، اسی طرح سے حاصل تھی، اور اس کو سعد بن ابی وقاص نے امیر شام کے سامنے بیان کیا۔ سعد بن ابی وقاص شام میں رسول اللہ کے جلیل القدر صحابی، بہت بڑا نام، جب شام میں پہنچے تو معاویہ بن ابی سفیان نے سعد بن ابی وقاص کو مخاطب کر کے کہا کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ علی کو تم لوگ گالیاں نہیں دیتے؟ تم لوگ گالی کیوں نہیں دیتے؟ تعجب کی بات نہیں ہے کہ بھئی عالم اسلام اتنا بے خبر تھا، شام والے اتنے بے خبر تھے کہ انہیں اس پر کوئی تعجب نہیں تھا، اور معاویہ ابن ابی سفیان بھی بڑے آرام سے پوچھ رہا تھا کہ تم لوگ علی کو گالیاں کیوں نہیں دیتے؟ سعد بن ابی وقاص نے ایک روایت بیان کی، اس روایت کو بخاری نے بیان کیا ہے، مسلم نے بیان کیا ہے، ترمذی میں موجود ہے، اور اسی طرح سے بہت ساری روایات کی کتابوں میں موجود ہے، اور امام نسائی نے امیر المومنین کے خصائص کی کتاب جو لکھی ہے اس میں موجود ہے، اور اسی طرح سے پچھلے سالوں میں سعودیہ میں جو قرآن چھپتا رہا اس قرآن میں اسی آیت کی تشریح میں سعد بن ابی وقاص کی یہی روایت مکمل طور پر انہوں نے بھی نقل کیا ہے کہ معاویہ نے پوچھا کہ بھئی تم لوگ علی کو گالیاں کیوں نہیں دیتے؟ تو سعد بن ابی وقاص نے اٹھ کر کہا کہ اے معاویہ ابن ابی سفیان، اے ہندہ کے بیٹے، علی کے بارے میں نبی کریم کے 3 جملے مجھے یاد ہیں، اگر ان 2-3 جملوں میں سے صرف ایک جملہ میرے بارے میں ہوتا تو پوری کائنات سے زیادہ میرے لیے ان کی قیمت تھی۔ جس علی کو نبی نے اتنے
عظیم جملوں سے نوازا اور ان کا مقام بیان کیا، ان کی شان میں میں کیسے گستاخی کروں اور ان کی شان میں بے ادبی کروں؟ یہ تم شامیوں کو مبارک ہو جنہوں نے جہنم کا رستہ اختیار کیا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ مدافع علی کے مقام اور منصب کا دفاع صحابیوں نے خود کیا ہے، صحابیوں نے۔ اور اس میں ایک عجیب بات ہے، پہلا حدیث کا امام جس نے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے دفاع میں جام شہادت نوش کی ہے، اور ان کی کتاب اس وقت بھی صحاح ستہ میں سے ایک کتاب ان کی ہے، وہ امام نسائی ہے۔ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ بخاری اور مسلم کے بعض ہمارے حدیث شناس اہل سنت کے بڑے بڑے علماء ان کو ان دونوں پر فوقیت دیتے ہیں، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، ان دونوں کے بعد سب سے بڑے محدث اور سب سے کڑی شرائط پر احادیث کو قبول کرنے والے محدث وہ یہ ہیں۔ کون؟ امام نسائی۔ امام نسائی کون تھے؟ رسول کریم کے صحابی نہیں تھے۔ معاویہ کے دور کے بعد ایک دفعہ شام آئے، چونکہ ان کا کام احادیث جمع کرنا تھا، شام آئے، مسجد دمشق میں چلے گئے، اموی مسجد میں۔ وہاں پر جا کر دیکھا منبر پر جو بھی چڑھتا ہے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی شان میں بکواس کرتا چلا جاتا ہے اور برا بھلا کہتا چلا جاتا ہے۔ پریشان ہوئے، کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ یہ ہمارا رواج ہے۔ کیا رواج ہے؟ علی کو گالیاں دینا۔ وہاں سے توبہ کر کے نکلے، استغفار کر کے نکلے، کہا کہ میں امیر المؤمنین علی کے بارے میں جو کچھ نبی کریم نے فرمایا وہ سارا جمع کر لیں۔ بیٹھے، مسلسل محنت کی، ایک پوری کتاب لکھی خصائص علی کی خصوصیات۔ وہ کیا ہے؟ نبی کریم سے منقول تمام روایات نہیں ہے، جو اس وقت ان کو ملی وہ روایات، لیکن ان کی دسترس میں جتنی روایات تھی، جہاں جہاں وہ جا سکے، جن جن لوگوں سے وہ روایات حاصل کر سکے وہ انہوں نے حاصل کرنے کے بعد آئے، اس کو کتابی شکل دی اور اس کا عنوان رکھا خصائص علی۔ شخصیت کون ہے؟ صحاح ستہ میں سے ایک صحیح کتاب سنن نسائی کے مؤلف امام نسائی، اور حدیث کی دنیا میں بہت بڑے امام۔ اہل سنت کے اندر ان کو بہت بڑا مرتبہ دیا جاتا ہے، ان کے اس مقام کی وجہ سے، ان کی اس حدیث شناسی کی وجہ سے۔ انہوں نے وہ کتاب لکھی سنن نسائی، خصائص علی لکھی، لکھ کر دوبارہ آئے دمشق، دوبارہ آئے مسجد نبوی میں جو آج بھی موجود ہے دمشق کے اندر، میں گیا ہوں، میں نے دیکھا ہے۔ مسجد کے اندر آئے، نماز سے فارغ ہوئے، دیکھا پھر حکومت کا مولوی چڑھا ہے اور دوبارہ وہی پرانی روش اور وہی لان تان اور وہی سب و شتم اور وہی گالیاں۔ صحابہ رسول کے خلاف گالیاں دینے اور سب کو شتم کرنے کا سلسلہ اگر شروع کیا ہے تو وہ امویوں نے کیا ہے، کسی اور نے نہیں۔ یہ امویوں کا کارنامہ ہے۔ آج بعض لوگوں کی نگاہ میں وہ ہیرو ہیں اور کہتے ہیں علی معاویہ بھائی بھائی۔ نعرہ سن کے آدمی کو عجیب سا فیل ہوتا ہے، کیا میں اتنی بھی سمجھ نہیں۔ اور اس سے آگے کچھ کہتے ہوئے پھر افسوس ہوتا ہے کہ میں کہوں تو کیا کروں۔ یہ صاحب خود امام نسائی اٹھے اور انہوں نے کہا کیا مجھے اجازت ہے کہ میں بھی ممبر پر چڑھ کر کچھ رسول کریم کی احادیث آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں؟ کہا کہ ہاں اجازت ہے، آئیے۔ ان کو اجازت ملی۔ سنن نسائی اب بھی مارکیٹ میں موجود ہے، سنن نسائی کے ساتھ یہ خصائص علی اب بھی مارکیٹ میں موجود ہے۔ لاہور کے ایک بہت بڑے مفتی اور عالم ہیں ظہور احمد فیضی صاحب، انہوں نے اس کتاب کا ترجمہ بھی کیا ہے اور تشریح بھی کی ہے۔ مارکیٹ میں جس بھی کتاب خانے میں آپ جائیں گے آپ کو مل جائے گی، اتنی موٹی کتاب۔ اٹھے، ممبر پر چڑھے اور ممبر پر چڑھ کر اس کتاب کو کھولا اور علی کے فضائل بیان کرنے شروع کر دیے۔ جیسے ہی 2 4 5 6 فضائل بیان کیے، نیچے سے مجمع نے اٹھ کر اعتراض کرنا شروع کیا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟
کہا کہ میں رسول کریم کی حدیث بیان کر رہا ہوں. کہا کہ پھر یوں کریں کہ آپ امیر شام کے حوالے سے کوئی حدیث بیان کریں. یہ سنن نسائی، امام نسائی نے اس میں لکھا ہے، خود اسی خصائص علی میں موجود ہے. اس کے مقدمے میں بھی سارے علماء اہل سنت کے مقدمات ہیں، اس میں انہوں نے جو ہے مقدمہ لکھا ہے، تقریر لکھی ہے. ان تقریرات میں بڑے بڑے معتبر علماء نے اس کا حوالہ کیا. کہتے ہیں کہ امام نسائی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ رسول پاک کی طرف سے اس امیر شام کے حوالے سے کوئی حدیث میرے علم میں نہیں ہے. کہا کچھ تو ہوگا. انہوں نے ایک جملہ نقل کیا، وہ میں یہاں پر نقل نہیں کرتا چونکہ مناسب نہیں سمجھا، نقل نہیں کیا، میں نقل نہیں کرتا. انہوں نے جیسے ہی وہ جملہ ارشاد فرمایا، فوراً ان کو نیچے اتارا، اللہ کے گھر میں، اس مسجد میں، مسجد دمشق میں ان کو لاٹوں اور بھونسوں سے اتنا مارا کہ وہ بے جان ہوئے. ان کو باہر پھینک دیا. بعد میں تھوڑا سا وہ سمجھے تو اس میں تکلیف میں وہ اٹھے، مکہ کی طرف روانہ ہوئے. مکہ پہنچ کے ہی انہی زخموں کی تاب نہ لا کر جام شہادت نوش کیا اور مکہ میں وفات پا گئے. پہلا مدافع حرمت علی ایک ایسا محدث ہے جس کو ہم اہل سنت کے حدیث کا امام سمجھتے ہیں اور امام کہتے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف شیعہ مدافع نہیں ہے امیر المومنین کے، اہل سنت کے اندر بھی بڑے بڑے لوگ ہیں جن کو پہچان ہے، وہ ہر صورت میں علی کے ساتھ ہیں. جن کو پہچان نہیں ہے وہ ہو سکتا ہے ادھر ادھر بھٹکتے رہے. لہذا جب آپ غدیر کی اس روایت کو دیکھتے ہیں، غدیر کی روایت کو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب علی کا ہاتھ اٹھا کر اعلان فرمایا، اعلان فرمایا تو بڑے بڑے کبار صحابہ میں بڑے بڑے نام، حضرت ابو بکر کے بارے میں لکھا گیا ہے، حضرت عمر کے بارے میں لکھا گیا ہے، باقی جتنے بڑے بڑے صحابی تھے ان کے بارے میں لکھا گیا ہے. وہ جوک در جوک آئے. پھر کسی اعلان پر خاتمہ نہیں ہوا، وہاں پر 3 دن تک یہ حجاج رہے اور ایک ایک کر کے علی کے ہاتھ پہ آ کے ہاتھ رکھتے رہے اور کہتے رہے کہ آپ ہمارے مولا ہو گئے، آپ کو بھی مبارک ہو اور اللہ ہمیں بھی مبارک کرے. یہ جو ایک ہے میں اس کو کیا کہوں، دونوں کا نام ایک ہے میں اس کو کیا کہوں، اس کو علی کہوں کہ علی کو خدا کہوں. شعور عقل سے ہے ماورا مقام علی، علی ہے نام خدا اور خدا ہے نام علی. نعرہ حیدری. یہ تو صلی اللہ علیہ وسلم. یہی وجہ تھی. اگر تھوڑی سی میری گفتگو لمبی ہو جائے تو آپ تھکیں گے تو نہیں، کیونکہ اس سے ریلیٹڈ اسی سے ریلیٹڈ ایک موضوع ہے جو اس گفتگو کو کمپلیٹ کرے گا. لیکن اگر وہ میں شروع کر دوں تو مجھے خوف ہے کہ زیادہ ٹائم لگ جائے گا اور پھر آپ تھک جائیں گے. مجھے آپ کی تھکن کا احساس ہے، اس لیے جو تھکے ہوئے نہیں ہیں وہ ذرا سلوات بھیجیں. بس محمد علیہ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اب ذرا غور کیجیے گا، امیر المؤمنین کے اس مقام کو دیکھتے ہوئے وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر کا زنگ صاف ہو چکا تھا، انہوں نے ہر دور میں علی کا ساتھ دیا. ہر دور. خود نبی پاک کے دور میں آپ جلیل القدر ترین صحابیوں کو اگر لیں تو ان میں ایک نام سلمان فارسی کا ہے. سلمان کے بارے میں رسول پاک نے یہاں تک فرما دیا کہ سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل البیت میں سے ہیں.
یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے کہ کسی غیر معصوم، غیر عرب، غیر قریشی، غیر ہاشمی شخص کو جس نے فارس سے سفر کر کے مدینہ آ کر رسول کے قدموں کی خاک کو بوسہ دے کر اسلام کو قبول کر لیا ہے اور اس کے بعد اپنے باطنی پاکیزگی کا سفر شروع کیا ہے، اس مقام پر پہنچے کہ رسول اس کے بارے میں فرما دیں کہ سلمان ہم اہل البیت میں سے ہے، اس مقام پر پہنچ چکا ہے۔ اس لیے سلمان کے بارے میں روایات میں ہے کہ رسول کریم کے پیچھے پیچھے جب چلتے تھے تو لوگ دیکھتے تھے کہ جہاں رسول قدم رکھتے وہیں پر سلمان قدم رکھتے، پوچھتے کہ یا سلمان آپ ادھر ادھر کیوں نہیں قدم رکھتے؟ کہتے کہ میں اس ظاہری اور نیچرل زندگی میں بھی یہ نہیں چاہتا کہ میں وہاں قدم نہ رکھوں جہاں پر رسول خدا نے نہیں رکھا اور وہاں قدم رکھوں جہاں پر انہوں نے رکھا۔ میری خواہش یہ ہے کہ میرا قدم ہر اس جگہ پڑے جہاں پر رسول کریم رکھتے ہیں، تاکہ میں زندگی میں ذرہ برابر بھی منحرف نہ ہو جاؤں۔ اس حد تک حساس۔ اسی طرح سے ابو ذر کون ہے؟ اپنے زمانے کا سب سے بڑا مجاہد۔ رسول کریم کے بعد ابو ذر کی زندگی کا مطالعہ کریں، ابو ذر اپنے زمانے کا سب سے بڑا مجاہد، ہاتھ میں سوٹی لیے مدینہ کی گلیوں میں پھرتے ہوئے ہر اس شخص کو جو نبی کے دین سے یا منحرف ہو یا پھر تعلیمات کو پامال کر رہا ہو، اس کے سر پر لاٹھی برساتے ہوئے آیات قرآنی کی تلاوت کرتے اور ان سے کہتے کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ اللہ نے یہ کہا، رسول نے یہ فرمایا اور تم اس کی مخالفت کر رہے ہو۔ اسی بے باکی اور اسی بیان کے جرم میں بارہا جیل چلے گئے، بارہا شہر بدر ہوئے، بارہا مختلف ایسے علاقوں میں علاقہ بدر کر دیے گئے جہاں پر وہ اگر جائیں تو ان کو پہچاننے والا کوئی نہ ہو، اور اسی مظلومیت میں آخر کار رمضہ میں شہید ہوئے، اسی مظلومیت میں۔ اور شہید بھی کب ہوئے؟ جب امویوں کے اقتدار کا سورج طلوع ہو رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابو ذر کی زبان پر کنٹرول کرنا لوگوں کے بس کی بات نہیں، جبکہ رسول پاک کی یہ حدیث سب کو معلوم تھی کہ ابو ذر سے زیادہ سچا انسان زمین نے اٹھایا نہیں اور آسمان نے اس کے سر پر سایہ نہیں کیا۔ اور کی جگہ کتنا بڑا جملہ ہے رسول پاک کا کہ ابو ذر سے زیادہ سچا انسان، اہل بیت کی بات نہیں ہو رہی، اہل بیت سے ہٹ کر باقی دنیا میں ابو ذر سے زیادہ سچے انسان کا وزن زمین نے نہیں اٹھایا اور آسمان نے سایہ نہیں کیا۔ یعنی دنیا میں اگر سچا ترین کوئی انسان ہے تو وہ ابو ذر ہے۔ جب حضرت عثمان کے دور میں اموی پھیلتے چلے گئے اور تمام مناصب پر ان کا قبضہ ہوتا چلا گیا تو اس وقت ابو ذر کا بہت کڑا امتحان تھا، بہت کڑا امتحان۔ لہذا آخر کار جب یہ مدینہ دوبارہ اپنا شہر بدر کا جو ٹینیور تھا وہ پورا کر کے واپس آئے تو پھر بھی خاموش نہ رہے، دوبارہ انہوں نے اپنی وہ جدوجہد شروع کر دی، بولنا شروع کر دیا، قرآن کی آیات ایک ایک کر کے سنانی شروع کر دی، اور ایک ایک زر اندوز کو، سونا جمع کرنے والے کو، بیت المال میں تصرف کرنے والے کو، ظلم کرنے والے کو نشانہ بناتے اور پکارتے اور لوگوں کے سامنے اس کی دھجیاں اڑا دیتے۔ وہاں پر خلیفہ سادس نے لکھا امیر شام کے نام کہ ابو ذر ہمیں بہت زیادہ تنگ کر رہا ہے، میں تمہاری طرف بھیج رہا ہوں، تم سنبھال لو۔ ان کو ایک اونٹ پر سوار کیا گیا، ایک اونٹ کی مہار پکڑے غلام کو ساتھ میں بھیج دیا گیا، لیکن تاریخ کہتی ہے کہ جب ان کو اونٹ کے اوپر سوار کیا گیا تو اونٹ بے کجاوا تھا، اس کے اوپر پالان نہیں تھا۔ مجھے نہیں معلوم آپ لوگوں نے اونٹ کی سواری کی ہے یا نہیں، اونٹ کی سواری بہت سخت ہوتی ہے اور اس کے رگڑ کی وجہ سے اگر اس کے اوپر پالان نہ ہو تو پھر یہ رانیں جو ہے گھس جاتی ہیں۔ اس لیے تاریخ نے لکھا ہے کہ مدینہ سے شام تک کے سفر میں
ابو ذر صرف نماز کے اوقات میں اتارے جاتے تھے، اس کے علاوہ چڑھا دیے جاتے تھے، اور اونٹ اس طرح کا بے پالان تھا جس کی وجہ سے رگڑ کھا کر ان کا گوشت پگھل گیا تھا، گوشت پگھل گیا۔ ذرا سوچئے کہ حب اہل البیت اور حق گوئی کوئی آسان نسخہ تو نہیں ہے کہ جو چاہے دعویٰ کرتے اور یہ سمجھے کہ میں بہت بڑا محب اور بہت بڑا مدافع ہوں، اس کے لیے قربانی نہیں پڑتی ہے، اس کے لیے اتنے بڑے صبر کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ ابو ذر چلے شام پہنچے، لیکن شام میں بھی ان کی زبان پر کوئی روک نہیں سکا، ان کی زبان کو کوئی ان کو روک نہیں سکا، وہ اسی طرح سے اپنی زبان سے کاٹتے رہے ہر ظالم کو اور بولتے رہے ہر ظلم کے خلاف۔ جب یہ حال دیکھا تو پھر امیر شام نے سوچا کہ ان کو کسی ایسی جگہ بھجوا دیا جائے، ایسی جگہ جہاں پر ان کا نہ کوئی جاننے والا ہو نہ کوئی ماننے والا ہو۔ خط لکھا خلیفہ ثالث کو اور کہا کہ آپ فکر نہ کریں، یہاں پر اس نے ہمیں بھی تنگ کیا ہوا ہے، ہم جو ہے اس کو ایسی جگہ بھجوا دیں گے جہاں پر کوئی اس کا جاننے والا ہی نہ ہو، وہاں پر اس تنہائی کے عالم میں مر کھپ جائے۔ وہاں سے ان کو بھجوا دیا بعلبک۔ بعلبک کون سی سرزمین ہے جو آج اسرائیل کے بارڈر پہ ہے، جس کو آپ آج لبنان کہتے ہیں؟ یہ چلے گئے وہاں پر لوگوں کے درمیان حب علی و آل علی کا بیج بوتے رہے، اور جہاں جہاں گئے وہاں وہاں ظلم اور ظالموں کے خلاف اور امویوں کے خلاف بولتے رہے، ان کے جو مظالم تھے ان کو باشکاف کرتے رہے، پردہ اٹھاتے رہے، اور پھر ذات میں علی کی مظلومیت اور آل علی کے اوصاف اور فضائل بیان کرتے رہے۔ ایک عرصہ گزرا وہاں پر لوگوں کے دلوں کی بنجر زمینوں پر علی کی محبت کا بیج اور علی کی محبت کا پانی ڈال ڈال کر حب علی کی فصلیں اگاتے رہے، حب علی کی فصلیں ابو ذر وہاں پر اگاتے رہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ آج عالم اسلام میں قرآن کے مفسرین دیکھیں، فقہا دیکھیں، متکلمین دیکھیں، مجتہدین دیکھیں، مجاہدین دیکھیں، اگر آج طول تاریخ میں دیکھیں تو مکتب اہل البیت کے تقریباً 35 سے 40% بڑے بڑے علماء، فقہا، متکلمین اور بڑے لوگ اس سرزمین کی پیداوار ہیں جس سرزمین میں ابو ذر نے حب علی کا بیج بویا ہے، اور پھر جس مجاہدانہ روح کا بیج بویا جو کہ اہل البیت کا خاصہ ہے، اہل البیت کا خاصہ ہے، اہل البیت کی بارز خصوصیت ہے کردار کی مضبوطی اور حق گوئی اور بے باکی۔ کردار میں اہل البیت کے حوالے سے طول تاریخ میں جس نے چاہا ظلم ضرور کیا، مارا ضرور، لیکن ان کے کردار کی سفید چادر پہ ایک نقطہ سیاہ نہ دکھا سکے نہ ثابت کر سکے۔ تاریخ یہ کہتی ہے۔ اور دوسری طرف ائمہ اہل البیت نے حق گوئی میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، لہذا جس کی تربیت اہل البیت نے کی، جس کو پروان اہل البیت نے چڑھایا، اس کی روح بھی اسی سانچے میں ڈلی جس سانچے میں اہل البیت ڈھالنا چاہتے تھے، لہذا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ جہاں گئے اپنا اثر چھوڑ کے آئے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں آج 1400 سال گزر گئے، 1400 سال، ان 1400 سالوں کے سفر کے بعد آج کے دنیا میں جو سب سے بڑی طاغوتی طاقت ہے امریکہ، اور اس کی جان جس دوتے کے اندر ہے جس کو آپ کہتے ہیں اسرائیل، اس اسرائیل کے مقابلے میں 6 7 8 10 12 15 سارے کے سارے عرب ممالک مل کر اس کا کچھ نہ بگاڑ سکے، لیکن اس سرزمین کے چند مٹھی بھر چند ہزار جوانوں نے اٹھ کر وہ کارنامہ انجام دیا علی کی محبت اور پرچم کے سائے میں کہ آج وہ دنیا میں سب سے بڑے نمونے ہیں۔ ان کو دیکھ کر لوگوں کو شعور ملتا ہے کہ ہاں اگر زندہ کوئی قوم ہے تو ایسی قوم ہونی چاہیے۔ یہ کیسے ہوا؟ ایک طرف دار فنا ہے، ایک طرف دار وفا
لیکن جو بھی نکلا وہ کامل پیغام تھا. یاد رکھیے گا، ہر شخص اپنی تربیت کے اعتبار سے اگر کسی ایک پہلو میں تربیت پائے اور دوسرے پہلو اس کے ناقص رہ جائیں تو پھر اس پہلو ہی کو وہ اسلام سمجھتا ہے، باقیوں کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی. اس لیے خانقاہوں والے خانقاہیت ہی کو اسلام سمجھتے ہیں، باقی میدان عمل سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. مسجد والے صرف مسجد کے محراب تک محدود کر دیتے ہیں کہ نماز پڑھو اور اس کے بعد جا کے جو کچھ کرنا چاہو کرو. اہل البیت کی تعلیمات میں اسلام ایک جامع شکل میں موجود ہے. وہی شخص جو محراب میں گریہ و زاری میں مصروف کمزور ترین انسان ہے، جب میدان مبارزہ میں نکلتا ہے تو اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں آسمان کے نیچے طاقتور ترین انسان بن کر کھڑا ہو جاتا ہے. یہ اہل البیت کی تعلیمات ہے. اہل البیت کی تعلیمات ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا کے حوالے سے بالکل لا تعلق ہو جاؤ، اس لیے کہ جو روزی اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھی ہے وہ تمہیں ہر صورت میں ملنی ہے، اس لیے حرام کی طرف نہ جاؤ. لیکن جب کسب حلال کے لیے محنت کرو تو پوری پوری محنت کرو. محنت سے دل نہ گھبراؤ، اپنے آپ کو کمزور نہ کرو، محنت میں محنت پوری کرو. لیکن اس محنت کے ساتھ اللہ کو بھولو نہیں، اس محنت کے ساتھ امر بالمعروف کو نہ بھولو، اس محنت کے ساتھ نہی عن المنکر کو نہ بھولو، اس محنت کے ساتھ اللہ کی مخلوقات کا خیال رکھنا نہ بھولو. ائمہ اہل البیت کی زندگی اس حوالے سے جامع بھی ہے اور کامل بھی ہے. لہذا ائمہ اہل البیت کی قرآنی تربیت کے سائے میں جو لوگ پرورش پاتے ہیں ان میں ان کے بچے بھی اسی طرح سے سوچتے ہیں جس طرح سے بڑے سوچتے ہیں، اور بڑے بھی اسی طرح سے سوچتے ہیں جس طرح سے ایک جوان سوچتا ہے. چونکہ تربیت جامع ہے، تربیت کامل ہے، ہمہ جہت ہے، یک جہت نہیں ہے، کسی ایک پہلو پر نہیں ہے بلکہ ہمہ پہلو. یہی وجہ ہے کہ کربلا اسلامی اور دینی قرآنی اور رسول کریم کی تعلیمات اور تربیت کا مکمل ترین مظاہرے کا نام. کربلا میں آپ کو ہر لحاظ سے کامل ترین لوگ ملتے ہیں، کامل ترین. کربلا کی خواتین کامل ترین خواتین، کربلا کے مرد کامل ترین مرد، کربلا کے جوان کامل ترین جوان، اور کربلا کے بچے بھی کامل ترین بچے. ان کے عزم، ان کی ہمت، ان کا حوصلہ، ان کا شعار، ان کی اپروچ، ان کی سوچ، جب آپ اس پر غور کرتے ہیں ایک ایک جملہ بتاتا ہے کہ پیچھے کتنی بڑی سوچ اور کتنی بڑی روح کار فرما ہے، اگرچہ سامنے ایک چھوٹا بچہ نظر آ رہا ہے. آج 5 محرم ہے اور محرم کی 5 تاریخ کے بعد سے اہل البیت کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے ہماری مجالس میں. میں سوچ رہا تھا، پھر اس نتیجے پر پہنچا کہ مختلف، چونکہ اس کے بعد کے ایام مختلف ہستیوں سے مخصوص ہیں، تو اس لیے آج کیوں نہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور ان کے بچوں پر تھوڑی سی گفتگو کی جائے. زینب کون ہے؟ زینب تاریخ انسانیت کی وہ انمول اور بڑی خاتون ہے جن کو ثانیہ زہرا کہا گیا. لیکن اگر کربلا کے 2 رخ ہوں اور ایک رخ کا نام حسین ہو تو پھر دوسرے رخ کا نام زینب ہے. کربلا کو معرکے کو انجام دینے والے ہیرو کا نام حسین ابن علی ہے، لیکن اس پیغام کو آج کی دنیا میں دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے والی ہستی کا نام زینب بنت علی. زینب بنت علی اگر نہ ہوتی تو شاید کربلا وہیں پر ختم ہو چکی ہوتی، ان قربانیوں کی آواز دنیا تک پہنچ ہی نہ پاتی. اگر دنیا تک کربلا کی آواز پہنچی ہے اور مظلومیت کی آواز پہنچی ہے تو پہنچانے والی ہستی زینب جیسی ہستی. اس لیے اب دیکھیں زینب سلام اللہ علیہا کا حوصلہ دیکھیں، ان کی ہمت دیکھیں،
کربلا کے بعد کے واقعات نے یہ ثابت کیا کہ ایک خاتون اگر کوہ استقامت بن کر ظلم کے بڑے سے بڑے پہاڑ کے سامنے ڈٹ سکتی ہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو للکار سکتی ہیں اور علی کے لہجے میں خطبہ دے کر مسجد اموی میں لرزہ طاری کر سکتی ہیں، تو ایسی خاتون زینب ہی ہو سکتی ہیں۔ زینب نے یہ کر کے دکھایا، زینب نے یہ سارا کر کے دکھایا، اور اس کا اعتراف دشمنوں نے بھی کیا، ابن زیاد کے لشکر نے بھی کیا، اور کربلا میں خون خرابہ کرنے والے سپہ سالاروں نے بھی۔ شام میں جب یزید کا دربار لگا تو اس دربار میں جب یزید نے پوچھا کہ مجھے بتاؤ تم نے ان لوگوں کو کیسا پایا، تو وہاں پر اس نے ان کے سپہ سالار نے بڑا عجیب جملہ کہا اور سچ کہا کہ امیر یزید کو مخاطب کر کے کہ اے امیر، ہم نے ان خواتین کے مردوں کو مار دیا، ان کے بچوں کو قتل کیا، ان کی لاشوں کو پامال کیا، ان کو زنجیروں سے باندھا، ان کو بے کجاوا سواریوں پر سوار کر کے زنجیروں سے باندھ کر شہر شہر گھمایا، ہر شہر کے لوگوں نے ان پر انگارے برسائے، ان پر کچرا پھینکا، ان کے خلاف ووٹنگ کی، ان پر الزامات لگائے، ان کو گالیاں دیں، اور شہر شہر اس طرح سے گزار کر ہم اس لیے لائے کہ ان کے حوصلے ختم ہو جائے، ان کے اندر کی ہمت ٹوٹ جائے۔ اس طرح سے ہم آپ کے دربار تک ان کو لے کے آئے ہیں، لیکن اس پورے رستے میں اس خاتون اور ان کے بچوں کا جو رویہ نظر آتا تھا وہ ایسے لگتا تھا کہ کربلا کے فاتح ہم نہیں ہیں، یہ ہیں، انہوں نے ہمیں فتح کیا ہے۔ یہ زینب سلام اللہ علیہا کے اس کردار کی ایک ہلکی سی عکاسی ہے، لیکن ایک ماں ہے، ماں کس حد تک اپنے جگر گوشوں کی لاشوں کو دیکھ سکتی ہے، کتنا اپنے بچوں کے لاشوں کو دیکھ کر صبر کر سکتی ہے، لیکن اس ماں نے وہ کیا۔ شب عاشور جب مائیں اپنے بچوں کو تیار کر رہی تھی، ہر بچے کو اس کی ماں تیار کرتی تھی، اس لیے کہ اس کے ذہن میں یہ بات ڈال دے کہ کل قربانی کا دن ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین کی بارگاہ میں مجھے شرمندگی اٹھانی پڑے۔ حضرت اون اور حضرت محمد، اون اور محمد اس عظیم ترین خاتون کے دو لال ہیں، دو شہزادے ہیں۔ یہ شہزادے صبح عاشور تیار ہوتے ہیں، کیسے تیار ہوتے ہیں؟ پانی نہیں ہے، جب پانی نہیں ہے پیاسے ہیں، ماں بھی پیاسی ہے اور بچے بھی پیاسے ہیں، لیکن اس پیاس کے عالم میں ماں نئے کپڑے نکالتی ہے، بچوں کو پہناتی ہے، سر پر کنگھی کرتی ہے، اس کے بچوں کے چہروں کو کپڑے سے صاف کرتی ہے اور کہتی ہے بچوں میں کچھ نہ کر سکی تمہارے لیے، لیکن ہماری زندگی کا مقصد یہ تھا کہ ہم کربلا کی زمین پر اپنے مولا حسین پر قربان ہو جائیں۔ کچھ دیر میں عباس قربان ہوں گے، کچھ دیر میں علی اکبر قربان ہوں گے، کچھ دیر میں علی اصغر کی باری آئے گی، کچھ دیر میں حضرت قاسم کی بھی باری آئے گی، لیکن بیٹا میری جانب سے قربانی تم دونوں نے دینی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کل مجھے باقیوں کی ماؤں کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑے کہ میرے بچے کمزور تھے، ایسا نہ ہو۔ میں نے تمہارے والد سے اجازت دی ہوئی ہے کہ تم میرے بھائی اور میرے مولا پر قربان ہو جاؤ، اس لیے تیاری کر کے جانا اور اس طرح سے جانا کہ تمہارا کارنامہ دیکھ کر میرا سر فخر سے بلند ہو۔ یہ بچے تیار ہوتے ہیں، کہتے ہیں اپنی والدہ سے مخاطب ہو کر کہ اماں آپ پریشان نہ ہو، ہمارے رگوں میں آپ کا خون ہے، ہماری رگوں میں آپ کا خون ہے، ہم نے مقابلہ کرنا ہے اور اپنے ماموں کی نصرت کرنی ہے، ہم نے اپنے مولا کی نصرت کرنی ہے، اس نصرت میں ہم جان دیں گے لیکن آپ کو شرمندہ نہیں ہونے دیں گے۔ یہ بچے جب حسین کے سامنے آتے ہیں اجازت دینے کے لیے تو آپ ذرا تصور کیجئے گا کہ ایک ماں جب اپنے بچوں کو حسین کے سامنے بھیج رہی ہو تو خود نہیں آئے گی، اس لیے کہ کہیں حسین شرمندگی محسوس نہ کرے کہ میری بہن کے بچے جا کر قربان ہو۔ لہٰذا بچے آتے ہیں، اجازت مانگتے ہیں، مولا اجازت نہیں دیتے، پھر تکرار ہوتی ہے، پھر اصرار ہوتا ہے، آخر
आखिर कार मौला कबूल फरमाते हैं। और ये बच्चे अपनी छोटी छोटी तलवारें लिए अपनी सवारियों पर बैठकर मैदान की तरफ चल पड़ते हैं। लेकिन तारीख ने और मुअर्रिखीन ने और हमीद इब्न मुस्लिम जैसे तारीख निगारों ने जो करबला को बयान कर रहे हैं वो लिखते हैं कि जब ये दोनों बच्चे मैदान में दाखिल हो रहे थे तो अशकिया के लश्कर का हर फर्द इन बच्चों के चेहरे को देखकर मबहूत हो रहा था कि इतने खूबसूरत और प्यारे बच्चे आए हैं, अब इनसे लड़ाई कैसे लड़ी जाए। ये बच्चे मैदान में उतरे, रजज पड़ा, रजज पढ़ के अली के रजज और हुसैन के रजज पढ़ते हुए दुश्मनों पर टूटे। तारीख ने लिखा है कि एक बच्चा जब नरगे में होता तो दूसरा आता उस नरगे को चीरता और बच्चे को छुड़ाता। पहला बच्चा अगर नरगे में आता तो दूसरा आता चीरता और छुड़ाता। यहाँ तक एक बहुत बड़े मोल ने दोनों बच्चों को अपने घेरे में लिया, अपने हिसार में लिया। तीरों और नेज़ों की बारिश हो गई, बच्चे जमीन पर गिर पड़े। जब बच्चे जमीन पर गिरे तो उनकी जबान से क्या जुमला निकला होगा? अपनी माँ को पुकारा होगा, वाह अम्मा हमारे सरहाने आइए। अपने मामू को पुकारा होगा, ए मौला हमारे सरहाने आइए। हुसैन आए, इन बच्चों को उठाया। उठाने के बाद जब खेमे की तरफ गए तो खेमे में इन बच्चों का इस्तेमाल करने के लिए मुख्तलिफ खवातीन आई, लेकिन ज़ैनब नहीं आई। ज़ैनब इस्तेमाल के लिए नहीं आई। क्यों? इसलिए कि ज़ैनब को पता है कि अगर वो आएंगी तो हुसैन शर्मिंदा होंगे। हुसैन को वो शर्मिंदा नहीं करना चाहते। एक और मंजर भी उसके बाद सामने आया कि 11 मुहर्रम को जब इन्हीं शुहदा के साथ, इन शुहदा के दरमियान इन असीरों को ले जाया गया तो इनमें से हर खातून अपने शहीद की लाश से लिपट कर रोती रही। हर खातून गई अपने शहीद को अपनी आगोश में उठाया, लेकिन जब ज़ैनब भरी तो उन बच्चों की लाशों की तरफ बिल्कुल नहीं देखा, बल्कि गई मौला हुसैन के पास और उनकी लाश को सीने से लगा के रोती रही। यहाँ तक के कैद के मराहिल तय हुए। कैद के मराहिल तय होने के बाद जब आज़ादी मिलने लगी तो यजीद ने पूछवाया कि इनसे पूछो कि इनकी ख्वाहिश क्या है। कहा कि हमें अपने शुहदा के सर चाहिए, हम अपने शुहदा के सरों की ज़ियारत करना चाहते हैं। जब फैसला हो गया तो एक एक करके शहीदों के सर अहलुल बैत की तरफ आने लगे। अब्बास का सर आया, एक खातून ने आगे बढ़कर उस सर को उठाया, अपने सीने से लगाया। हज़रत अली अकबर का सर आया, उनकी वालदा उनकी बहनें आगे बढ़ी, उठाया, अपने सीने से लगाया। कासिम का सर आया, उनकी वालदा फरमा आगे बढ़ी, अपने सीने से लगाया। इसके बाद मुअर्रिखीन ने लिखा है और बात बड़े लोगों ने इस पर तबसरा भी किया है, कहते हैं कि एक साथ 2 सर दाखिल हुए। ये दोनों सर ओम और मोहम्मद के थे। जब ये 2 सर दाखिल हुए तो देखा कोई मुखद्दरा अपनी जगह से नहीं उठी। पूछने वाले ने पूछा कि क्या इस सर का कोई मालिक नहीं है, क्या इसका कोई वारिस नहीं है? जवाब आया, वारिस है, ये ज़ैनब के बच्चे हैं, ये ज़ैनब के जिगर गोशे हैं। लेकिन वो कहती है कि जो हमने अल्लाह की राह में दे दिया, अब वापस नहीं लेंगे। हमें इंतजार है अपने मौला के सर का, कि हुसैन का सर आए तो मैं अपने सीने से लगा दूं। सकीना थाम रही थी बाक़यदा